اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم دروس مثنوی کے تیسرے لیکچر میں موجود ہیں. مالک ذی مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کی معرفت عطا فرمائے. کل ہمارا جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہ مثنوی شریف کے جو پہلے اشعار ہیں ان سے ہم نے ابتدا کی تھی، کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مثنوی شریف کی ابتدا ہی ایک سوز گداز ہجر والے ایک آلہ موسیقی سے کی، اور جس کی آواز یقیناً جب اہل دل اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اہل دل میں ایک تڑپ اور ایک ان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے. حقیقت کی معرفت کے لیے ان کی تلاش مزید بڑھ جاتی ہے، اور وہ آلہ موسیقی کیا ہے؟ وہ آلہ موسیقی مولانا روم نے نئے کو قرار دیا، یعنی بانسری کو قرار دیا. اور اس بانسری کے پھر بہت سارے معنی ہیں جو شروحات میں لکھے جاتے ہیں کہ اس بانسری سے مراد کیا ہے. لیکن جب بانسری کا مولانا روم نے ذکر کیا تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم وصال، ہجر، فراق، سوز، عشق ان کیفیات سے گزر رہے ہیں کہ جب انہیں وہ صدا آئی، جب وہ انہیں صدا آتی ہے، وہ آواز آتی ہے، اور وہ آواز ایک بانسری کی ہے جس کی آواز کو سن کر وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور تڑپ کے پھر یہ فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے چوں حکایت. اب بانسری کو سب سے پہلے اپنے پہلے شعر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بشنو ازنے چوں حکایت می کند، کہ اے عقل سلیم رکھنے والو، اے عقل کے اوپر باتیں کرنے والو، ذرا سنو یہ بانسری تم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ کس چیز کی صدا لگا رہی ہے، یہ کس جدائی کے رونے رو رہی ہے. اگر تم اس کے قصے کو سنو گے، تم اس کی حکایات کو سنو گے تو یہ دراصل اپنے اصل سے جدا ہونے پہ رو رہی ہے، کیونکہ یہ جب اپنے اصل کے ساتھ تھی اور جب اصل سے جدا ہو گئی تو پھر اس کی آواز میں وہ درد آ گیا، وہ سوز آ گیا کہ پھر اس کی آواز بھی جو سننے لگا تو اس کے اندر بھی وہ درد جاگنے لگا.
تو فرمایا کہ عقل سلیم رکھنے والوں، یہ جب اپنی اصل سے کٹی ہے، یہ جب اپنی اصل کی جدائی میں آئی ہے، تو تم سنو، یہ پھر وہ اپنی اصل کے قصے بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ نئے سے مراد بانسری۔ آپ اگر بانسری کو دیکھیں تو اس کی شروحات میں جو مثنوی شریف کے شروحات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بانسری سے مراد روح ہے، کہ یہ بانسری ایک بنسلی یا آپ کسی بھی ایک لکڑی، ایسی لکڑی جو اندر سے صاف ہوتی ہے، اس صاف لکڑی سے فٹ یا 1.5 فٹ تقریباً 1.25 فٹ 1.5 فٹ کے قریب ایک لکڑی لی جاتی ہے، جس لکڑی سے ایک بانسری بنائی جاتی ہے، اور وہ بانسری پھر اس کے اندر برما کے ساتھ اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور جو بھی عقل رکھنے والا ہے، جس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، پاگل نہیں ہے، تو وہ ایک لکڑی اور ایک جان لیتا ہے، کیونکہ لکڑی بھی یہاں تو عام ہر کوئی جاننے والا اس کو دیکھ کے کہے گا یہ ڈنڈا ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ بانسری کو رکھ دیں تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بانسری ہے۔ اور یہ بنتی کیسے ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو بانسری بنانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب اس لکڑی کو کاٹتے ہیں تو اسے سائے کے اندر خشک کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس بانسری کی تھوڑی سی حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب اس لکڑی کو کاٹتے ہیں، اور یہ ایک بانس، آپ جیسے بہت سارے علاقوں میں بانس لگائے جاتے ہیں، اس بانس سے کاٹی جاتی ہے، جس کو اردو زبان میں بنسلی بھی کہتے ہیں، تو اب اس کو کاٹ کر دھوپ میں نہیں سکھاتے، اس کو سائے کے اندر سکھاتے ہیں، جب یہ سوکھ جاتی ہے پھر ایک برما لے کر، ایک آلہ لے کر اس کے اندر سے صفائی کرتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے اس کے اندر ایک سوراخ کرتے ہیں، جس کی مخروطی شکل بنا کر ایک سوراخ کرتے ہیں، جس سے پھونک مارنے والا جب پھونک مارتا ہے تو پھر جب اس کی صدا نکلتی ہے، وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھونک مارنے والا درد بیان کر رہا ہے، لیکن ہر کوئی اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بانسری اپنی حکایتیں بیان کر رہی ہوتی ہے، یہ اپنی جدائی کے قصے بیان کر رہی ہوتی ہے کہ جب میں اپنی اصل سے کٹ گئی ہوں، تو جب میں اپنی اصل سے کٹ گئی ہوں تو مجھے اپنی اس اصل کی یاد اتنی ستاتی ہے کہ میں جب مجھ سے آواز نکلتی ہے تو مجھے سننے والا بھی رونے لگ جاتا ہے، مجھے سننے والے کے دل میں بھی وہ سوز جاگ جاتا ہے، وہ عشق جاگ جاتا ہے، وہ فراق جاگ جاتا ہے، وہ جدائی جاگ جاتی ہے۔ اور کیونکہ جو اس کی شرح لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس بانسری سے مراد انسان کی روح ہے، کہ انسان کی روح اپنی اصل سے کٹ کے آئی ہے۔ انسان کی روح جب وہ جو مالا اعلیٰ میں رہتی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار میں رہتی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں رہتی تھی، وہ عالم جبروت کے قصے، وہ عالم لاہوت کے قصے، وہ سارے قصے، وہ عالم ارواح کے قصے، کہ جہاں پہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محظوظ ہو رہی ہوتی تھی، تو جب اسے اپنی اصل کی یاد آتی ہے، جب وہ اپنی اصل کو یاد کرنے لگتی ہے، وہ روح جو اس کی وَنَفَخْتُ رُوحِی کا جو اللہ نے کہا کہ ہم نے وہ اپنی روح ان کے اندر پھونکی، وہ اپنی روح، وہ جو نفخ کا یاد آتا ہے، وہ انوار یاد آتے ہیں جو جب انسان کے جسم کو بنایا گیا
اور انسان کے جسم کو پھر سکھایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بانسری، اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو کسی دھوپ پہ نہیں سکھایا جاتا، اس کو سائے میں سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو بنایا گیا، اس کا جسم جب سوکھا، پھر اس جسم کے اندر وہ روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ رُوحِي، جسے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ تو وہ روح پہلے، کیونکہ اگر روح کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا تو اسے انسان کیوں کہا گیا؟ وہ وقت کس کے اوپر گزرا؟ وہ انسان کی روح تھی، وہ انسان کی اصل تھی، اور جس اصل کے لیے انسان، جس اصل کی معرفت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اگر آج وہ اپنی اس اصل کو جان لے، اگر وہ اپنی اس اصل کی معرفت حاصل کر لے، تو یقیناً وہ پھر اسی انوار میں چلا جاتا ہے۔ انہی انوار کی جب یاد آتی ہے تو آنکھیں بند کرتا ہے تو وہی انوار نظر آتے ہیں۔ تو اب اس بانسری کا ذکر کر کے، اور اگلے کافی سارے اشعار اسی بانسری کے اوپر مولانا روم نے بیان فرمائے کہ یہ وہ بانسری جب اپنے قصے بیان کرتی ہے، وہ روتی ہے، وہ چلاتی ہے، اور آپ اس بات پہ دیکھیے کہ اگر اس کی آپ مثال لیں، انسان کی روح کی بھی مثال لیں، مثال بڑی آسان سی ہے۔ انسان جب تک اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، جب تک وہ اپنی اصل کے ان انوار میں رہا تھا، تو ہر وقت دیدار الہیہ سے محظوظ ہوتا تھا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے محظوظ ہوتا تھا۔ لیکن جب اس کو اس اصل سے جدا کر کے بھیج دیا گیا، اگر اس نے اپنی روح کو ایک صرف لکڑی کی مانند ہی لیا، ایک ڈنڈے کی مانند ہی لیا، تو پھر وہ اپنی اصل کی جدائی کے رونے بھی نہیں روئے گا، کیونکہ اسے اپنی اصل ہی بھول گئی ہے۔ لیکن جب، اب اس کے اوپر دیکھیں بڑی پیاری بات ہے کہ جب وہ کیا کرے گا، وہ بانسری بنے گا۔ بانسری کیسے بنتی ہے؟ وہ جب اپنے دل کو صاف کرے گا۔ بانسری کو بنانے کے لیے اس کے اندر برما کے ساتھ صفائی کی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کو ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، نفرت، ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی خواہشات، ہر قسم کی شہوات سے جب وہ اپنے اندر کو پاک کر لے گا، جب وہ صاف کر لے گا، تو پھر اس کی بانسری بھی اس حقیقت کو جان لے گی کہ وہ آئی کہاں سے ہے، اس حقیقت کو جان لے گی کہ اس کی اصل کیا ہے، پھر وہ اپنی اصل کے رونے روئے گی۔ اور مولانا روم جب وہ بانسری کی آواز سنی تو انہیں بھی اپنی اس اصل کی یاد آ گئی، اور جب اصل کی یاد آئی تو کہنے لگے کہ بشنو ازنے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی اصل کے رونے رو رہے ہوتے ہیں تو ہماری اس آواز میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے تو اسے بھی اس کا اصل یاد آ جاتا ہے۔ وہ زبان کی تاثیر کب ملتی ہے؟ جب آپ اپنی اصل کے رونے روتے ہیں، جب آپ اپنی اصل کی جدائی کے رونے روتے ہیں۔ تو پھر مولانا روم نے اسی سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ کزنستان تا میرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، کہ جب مجھے بنسلی سے کاٹا ہے
تو میں اپنے اس کاٹنے کا غم بیان کرتی ہوں، اور جب میں اپنے اس کاٹنے کا غم بیان کرتی ہوں تو ہر مرد و زن مجھے سن کے اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی اپنی اس اصل کی یاد میں رونے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر جب وہ اپنی جدائی کے رونے رو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ پھر چاہتی ہے، مولانا روم فرماتے کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق، کہ جب وہ اپنی اصل کو جان لیتی ہے تو وہ پھر چاہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا سینہ ملے، مجھے کوئی ایسا شخص ملے، مجھے کوئی اپنے اس اصل کی پہچان والا، وہ معرفت والا مجھے ملے کہ جس کا دل بھی اس جدائی سے پارا پارا ہو، جس کا دل بھی اس جدائی کے رونے رو رہا ہو، تو پھر میں اس کو بھی اپنے عشق کے درد کی تفصیل سناؤں، اس کے قصے سناؤں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ جب یہ دل پارا پارا ہو جائے گا، جب یہ دل اپنے رب کے، اللہ کے ذکر سے پارا پارا ہو جائے گا، اپنی اصل کی جدائی کے رونے رونے لگ جائے گا، جب وہ اپنی اصل کی معرفت اپنی ذات سے شروع کر دے گا، جو اپنی بانسری کو دیکھے گا کہ وہ بانسری جو درد کے قصے سنا رہی تھی، وہ بانسری جو اپنی جدائی کے قصے سنا رہی تھی، جب وہ اسے پہچان لیتا ہے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا درد والا مل جائے کہ جس کے ساتھ میں اپنے یہ درد کے قصے سناؤں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جب اس حقیقت کو جان گئے تھے، جب ان کا دل اس جدائی کے رونوں میں اتنا رونے لگ گیا تھا کہ اب وہ چاہتے تھے کہ سینہ خواہم کوئی ایسا سینہ ہو کہ جس میں میں اپنا وہ درد بانٹ سکوں، میں اپنا وہ درد دکھا سکوں، میں اپنی وہ جدائی کے قصے بیان کر سکوں، تو وہاں سے تبریز سے چلتے چلتے درویشوں کی طرح، دیوانوں کی طرح گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے مولانا روم کے پاس آ کے مولانا روم کو پھر اس حقیقت کے قصے کو بیان کر کے مولانا روم کو جب اس کی معرفت دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنے قصوں کی تفصیل سناتے ہیں کہ ہم جو اپنی اصل سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، انسان کی حقیقت بھی اپنی اصل تک ہی پہنچنا ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال، ہم جیسے گائے کا دودھ دھوتے ہیں، بھینس کا دودھ دھوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اب وہ دودھ تھا، لیکن کیا کیا، اب اسی دودھ سے ہم دہی بھی بنا لیتے ہیں، اسی دودھ سے ہم پھر کیا کرتے ہیں، مدانی لے کے اس کو صحیح طریقے سے اسے ہلاتے ہیں۔ جب وہ صحیح طریقے سے ہلتی ہے، ہل 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 کے پھر اس کی جو اصل ہوتی ہے وہ اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم مکھن کہتے ہیں۔ اب اس مکھن کی صورت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی دودھ کی ہی مانند ہوتی ہے، اسی طرح سفید ہوتی ہے، لیکن اگر اس مکھن کی کیئر نہ کی جائے، اگر اس کو دیکھا نہ جائے، اس کو ایک ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، اگر اس کو وہ ٹھنڈک میسر نہ ہو تو وہ مکھن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب مکھن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ سینہ چاہیے جو سینہ ہمیں وہ درد بتا سکے۔ یہ مثال بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ مکھن خراب ہو جاتا ہے، اگر اسے وہ ٹھنڈک نہ ملے، اسے ٹھنڈا کرنے والی شے نہ ملے، اسے وہ ٹمپریچر نہ دیا جائے، تو وہ کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔
लेकिन अगर उसे वो ठंडक मुयस्सर हो तो फिर वो बाकी रहता है। अगर मैं इसे नफ्स के मकामात कहूँ तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि जब इंसान नफ्स मुतमइन्ना पे पहुँच जाता है तो वो इत्मीनान, वो सुकून उसे चाहिए होता है, वो टेम्परेचर उसे चाहिए होता है, वो ठंडक उसे चाहिए होती है कि वो नफ्स मुतमइन्ना पे मुस्तकीम रह सके, इस्तकामत पजीर रह सके। अगर वो ठंडक उसे न मिले तो वो नफ्स मुतमइन्ना से कई बार भटक भी जाते हैं। फिर अब उससे अगले मकाम के लिए क्या किया जाता है? अब उससे अगला मकाम क्या है? नफ्स मुतमइन्ना पे खराबी का तसव्वुर भी है कि इंसान जब इस नफ्स पे होता है, अगर वो अपने आप को हर किस्म के गुनाह से पाक नहीं रख सकता, अगर वो अपने आप को बिल्कुल मुतमइन के हिक्को अलिफ दरकार, इल्मो बस करियो यार हिक्को अलिफ दरकार, वो एक अलिफ नहीं बन जाता। जब वो अलिफ बन जाता है, सुकून में आ जाता है, तो उस पे इस्तकामत ज़रूरी है, और वो इस्तकामत उसे रब के ज़िक्र से मिलती है, वो इस्तकामत उसे ठंडक देने वाले से मिलती है। यानी कि अगर उसका कोई शेख नहीं होगा, वो नफ्स मुतमइन्ना पे आके भटक भी सकता है। वो टेम्परेचर देने वाला, वो ठंडक देने वाला, वो शेख व मुरब्बी जो उसे ठंडक दे के उसे बाकी रखता है। और फिर जो आरिफ बिल्लाह होते हैं वो क्या करते हैं? आम जिंदगी में कोई अगर बड़ा ही अक्लमंद होता है तो वो मक्खन के साथ क्या करता है? वो उसको आग के ऊपर जलाना शुरू कर देता है। जब वो उसे आग के ऊपर जलाता है, वो जल 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 के वो फिर अगली सूरत में ढल जाता है, जिसे हम घी कहते हैं। और वो सूरत जो बड़ी महंगी तरीन सूरत होती है। ये मिसाल से बात समझाने का मकसद ये है कि इंसान अगर शेख के बिना इन मकामात को तय करता है तो भटकने का तसव्वुर इसमें ज़रूर है। कोई शेख होगा, कोई मुरब्बी होगा तो वो उसे ठंडक देता रहेगा, वो इस्तकामत पजीर रहेगा। लेकिन फिर वो शेख क्या करेगा? वो उसे जलाएगा, वो इश्क में जलाएगा, वो हिजर में जलाएगा, वो सोज में जलाएगा। जब वो इश्क में, सोज में जब वो जलना शुरू कर देता है, और जब वो उसका जलना एक इस्तकामत की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो अपने हिजर के किस्से बयान करता है, उसकी आंखें यतफज्जरु मिन्हुल अनहार बन जाती हैं, उसकी आंखों से दरिया बहने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें चाहती हैं तो सिर्फ महबूब का चेहरा, चाहती हैं तो सिर्फ महबूब की बात, चाहती हैं तो सिर्फ सुनना, सिर्फ महबूब को सुनना चाहते हैं। उसकी आंख सिर्फ महबूब को देखना चाहती है, उसकी जुबान सिर्फ महबूब को याद करना चाहती है। तो ए अक्ल सलीम रखने वालों, जब तक तुम अपनी असल को याद करोगे, जब तक तुम अपनी असल की हकीकत को पालोगे, जब तक तुम अपनी असल की हिजर में रोते रहोगे, तो फिर तुम वो कीमती शय बन जाओगे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना वाले, अब तू अपने रब की तरफ आ जा। अब रब को तूने राजी कर दिया है, रब तुझसे राजी हो गया है, अब रब तुझे भी राजी कर देगा। ये फिर उससे अगला मकाम आ जाता है। तो रूह फिर अपनी उस असल के रोने रोती है, और जब उस रूह को अपने असल से दूर होने की मार्फत हासिल हो जाती है तो वो इतने कर्ब व हुज़्न से रोती है, इतने दर्द से रोती है,
وہ اپنے اس غم کو اتنے غمگین انداز میں، اتنے دکھی انداز میں، اتنے رونے والے انداز میں، اتنے آنسوؤں کے ساتھ جب وہ اس درد کو بیان کرتی ہے تو جو اس کی آواز کو سنتا ہے، جب اس کی آواز اس کے اندر پڑتی ہے، جب اس کے کان اس آواز کو سن لیتے ہیں تو ان کے اندر بھی اپنی اصل کی جدائی کا وہ قرب، وہ کرب، وہ حزن، وہ تکلیف، وہ جدائی، وہ فراق خود بخود جاگ جاتی ہے اور وہ اس بانسری کی آواز سے تڑپ جاتا ہے۔ پھر اس اصل کی یاد میں بظاہر تو اس کی اضطراب کی شکل ہوتی ہے، بظاہر تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ مولانا روم کیا ہوا؟ مضطرب ہو گئے، اتنا اضطراب آیا کہ آئینہ خواہ ہم وہ ہر طرف دیکھتے ہیں تو محبوب نظر آتا ہے، انہیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر جب وہ اپنے اس اضطراب کی کیفیت میں، بظاہر تو وہ اضطراب ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ سکون پا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کرب و حزن والی روح ہمیشہ ایسی روح کو ڈھونڈتی ہے کہ جس کو وہ پا کر اپنی جدائی کے قصے بیان کرے۔ اس لیے صوفیاء کرام، آپ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھ لیں صوفیاء کرام کی، وہ ہر وقت کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ایسے سینے کی تلاش میں رہتے تھے۔ بلکہ اس کا ایک بڑا آپ کو ایک پہلو آپ کو پتہ چلے کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلیم اللہ بنے، جب وہ اللہ سے کلام کرنے لگے تو کہا مولا اب مجھے وہ سینہ عطا کر جس سینے کے ساتھ مل کر، جس روح کے ساتھ مل کر میں بھی اپنی جدائی کے قصے روں۔ اور وہ پھر تلاش خضر میں نکل گئے تاکہ خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے اپنی اس اصل کی جدائی کے قصے بیان کر سکیں۔ تو انسان اپنی اصل سے جب تک جڑا رہتا ہے، اصل سے جڑنے کا مقصد بیان کر کے تو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ انسان جب اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، بلکہ مولانا روم نے بڑا پیارا شعر یہاں پہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کسے کو دور ماند اصل خیش باز جوید وصل خیش، کہ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ جب وہ وصل میں تھا تو زمانے کو تلاش کرتا ہے، تو اب وہ زمانہ آپ دیکھیں جب انسان اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے، اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے، تو جب وہ اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اس معرفت کو نہیں پا سکتا، کبھی بھی اس مقصد کو نہیں پا سکتا کہ جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ اس کی مثال ایک درخت کی لے لیں کہ ایک اگر درخت ہے، اس درخت کے اوپر کتنے بہار، کتنی خزائیں آتی رہتی ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ اگر آپ اس کی شاخوں کو تراشتے رہیں، شاخوں کو تراشنے سے مراد اگر اپنے گناہوں کو کاٹتا رہے، اگر انسان اپنے گناہوں سے دور ہوتا رہے، نیکی کی طرف جاتا رہے، خوبصورتی اپنے اندر پیدا کرتا رہے تو وہ جڑا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ ہے، جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے درخت، اور اس کے آپ تنے کاٹتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر اسی طریقے سے بہار و خزاں آتی رہتی ہے اور اسی طریقے سے رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے پھر موت آ جاتی ہے، جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او من کان میتن، کہ وہ مردہ تھے، وہ اپنی اصل سے جب کٹ گئے تھے تو وہ مردہ بن گئے۔ فاحیاکم،
जब वो अपनी असल से कटे थे तो मुर्दा थे, जब वो अपनी असल से जुड़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको दोबारा ज़िंदगी दे देता है। और वो ज़िंदगी कैसे देता है? वजअलनाहु नूरन यमशी बिहिन्नास, फिर उनको अनवार इलाहिया में ले जाता है। वो आँख उठाते हैं तो अनवार इलाहिया नज़र आते हैं, वो आँख बंद करते हैं तो उसी अनवार में रहते हैं। वो हर तरफ ही अपने उस महबूब के चेहरे को देख रहे होते हैं, वो अपनी हर तरफ उस महबूब के नूर को देख रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपनी उस असल को याद करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपनी मार्फत, अपनी खुदी की मार्फत से अपने रब की मार्फत तक का सफ़र बाआसानी तय करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला वो सीना अता फरमाए जिस सीने के साथ मिलकर हम अपनी असल के किस्सों को छेड़ सकें। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।